میں نے محسوس کیا کہ 2021 کے اختتام میں اسٹیبلشمنٹ میرے سے بلا وجہ کھچنا شروع ہو گئی. مجھے پہلے سمجھ نہیں آئی, پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ کچھ اور چاہ رہے ہیں. پھر میری سٹوریز کے اوپر انہوں نے میرے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دی. میرا جھگڑا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 2021 میں ہوا تھا. خان صاحب کی حکومت 2022 میں گری ہے. میں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا کہ خان صاحب یہ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں, یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو خان صاحب کو اس بات کا پتا تھا, انہوں نے کہا تھا مجھے یہ بات پتا ہے, لیکن میں آخری گیند تک ان کے ساتھ کھیلوں گا, میں ان کو اینڈ تک لے جاؤں گا اور یہ مجھے نہیں گرا سکیں گے. انہیں لگتا تھا کہ نہیں گرا سکیں گے کیونکہ ان میں خود اعتمادی تو بلا کی ہے. وہ کہتے تھے سبسٹیٹیوٹ کیا ہے میرا. مجھے جو کہانی بدل گئی نا ساری, وہ بدلی 10 مارچ کو. 10 مارچ 2022 کو عمران خان صاحب نے مجھے بلوایا. مجھے گل صاحب کا غالباً فون آیا, مجھے بلوایا گل صاحب نے, اور وہ میٹنگ میں نہیں تھے. عمران خان صاحب نے مجھے اکیلے اپنے آفس کے اندر بلوایا اور انہوں نے کہا کہ وہ پڑھا ہے ڈاکومنٹ لیٹر سائفر کا. انہوں نے ورڈ بولا, مجھے پتہ نہیں تھا سائفر کیا ہوتا ہے کیونکہ میں نے کبھی فارن آفس کو کور نہیں کیا تھا. نہ مجھے سائفر کا پتا تھا, نہ مجھے پتا تھا ڈیمارش کرتے ہیں. ٹیکنیکل لینگویج نہیں پتا تھی, یہ ضرور پتا تھا کہ بھئی یہ خط و کتابت چلتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں. خان صاحب نے, اور یہ ریکارڈ کے اوپر سارے منٹس رہتے ہیں, خان صاحب نے مجھے ساری بات بتائی کہ بھئی یہ تھریٹ آیا امریکہ سے اور ان کی گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اس تھریٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. وہ پڑا ہوا ہے سامنے ٹیبل پہ. اس وقت خان صاحب کے پاس وہ تھا کیونکہ انہوں نے اشارہ ٹیبل کی طرف کیا تھا. تو میں یہ آج بھی سوچتا ہوں کہ وہ ٹیبل پہ ہی ہوگا اس وقت. اگر میں چاہتا تو اٹھ کے ٹیبل سے جا کے اس کو دیکھ بھی لیتا. لیکن جب پرائم منسٹر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہو تو آپ بلیو کرتے ہیں عمران خان کے لیول کا آدمی کیا ٹھیک بات کر رہا ہوگا. تو میں نے کہا جی خان صاحب, پھر میں نے تو آپ کو کہا تھا یہ آپ کی حکومت گرا دیں گے. اب مجھے پکا یقین ہے کہ آپ کی حکومت گر جائے گی کیونکہ امریکن سپورٹ بھی ان کو مل گئی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ آپ کو نہیں چھوڑے گی. تو عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں امریکنس کو میں ڈیمارش کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر آواز اٹھاؤں گا. میں نے کہا خان صاحب یہ نہیں آپ سے ہونا نا, انہوں نے آپ کو کرنے دینا. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں یہ کروں گا بڑی خود اعتمادی کے ساتھ. مجھے کہا, میں نے کہا خان صاحب اگر آپ یہ کر دیں نا کہ امریکہ کو جواب دے دیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ وہ سازش کر رہے ہیں آپ کے خلاف اور یہ جو کہانی ہے ساری خط والی یہ آپ پوری دنیا کے سامنے رکھ دیں, تو خان صاحب اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں آپ کو سپورٹ کروں گا. میں کہتے پکی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک. ایسی خان صاحب نے مذاق میں میرے سے بات کی. اچھا, میں نے ان سے یہ بات کی, مجھے 100% یقین تھا کہ کوئی پرائم منسٹر ایسا نہیں ہو سکتا جو باقاعدہ امریکن لیٹر اٹھا کے پبلک کے سامنے رکھ دے اور اس کے اوپر جو ہے امریکہ کی تلبی کر دے کہ تم کیا کر رہے ہو. اور وہ پرائم منسٹر جس کو امریکن صدر ملتا ہی نہیں ہے, بات ہی نہیں کرتا, فون بھی نہیں کرتا. یہ تو پہلے بہت پریشر میں تھے. میں نے کہا عمران خان سے ہونا نہیں ہے, انہوں نے دعویٰ کر دیا تو میں بھی اوپر سے دعویٰ کر کے آ گیا. میں دل سے یہ چاہتا تھا کہ ایک دفعہ کوئی یہ رسا بند ہے, اس کو بتائے امریکنس کو کہ یار بس کر دیں یار, آپ لوگ جو آپ چاہتے ہیں پاکستان میں کر لیتے ہیں کہ اس سے ملو, اس سے نہ ملو, اس کو ملو, اس کو نہ ملو, یہ کرو, یہ نہ کرو. تو یہ آپ وہاں سے حکم نہ آپ ہمیں بھیجیں. وہی میں نے کہا تھا نا, کوئی باہر سے بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرے گا, میں کروں گا. میرا ملک ہے, آپ کریں گے فیصلہ, باہر سے تو نہیں کوئی فیصلہ کر سکتا. اگر میرا ویلاگ اٹھایا نا جو میں نے شام کو کیا تھا 10 مارچ 2022 کو, تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کے پاس تحریری ثبوت ہے کہ باہر سے مداخلت ہو رہی ہے. اس وقت یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی. اچھا, میں سمجھا یہ نہیں کریں گے. میں بچوں کو لے کے دبئی چلا گیا کیونکہ بچے بڑے عرصے سے ضد کر رہے تھے. میں نے کہا آپ کو گھما کے لاؤں. میں 4-5 دن وہاں پہ رہا, واپس آیا. میں واپس آیا تو ماحول کچھ اور بن گیا. بندے اٹھا کے انہوں نے ڈال دیا اس کے اندر سندھ ہاؤس میں اور وہ سارا گیم شروع ہو گیا. میں اس کے پیچھے لگ گیا چیزیں چیک کرنے کے لیے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, انوالو کو. آپ کو پتا ہے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل کے اندر وہ جو وائٹ والے شاپر بیگ نہیں ہے, وہ اسلام آباد میں شاپنگ بیگ آئے ہیں وائٹ کلر کے, ان میں تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ بھی ہے. ان کے اندر 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں اندر جاتی تھی. جی جہاں پہ یہ بندے رکھے ہوئے تھے اوپر والے 2 فلور کے کپڑا نما ہوتے ہیں. بالکل, اس کے اندر پیسے اندر جا رہے تھے. اور جو بندہ لاہور سے یہ سارا مینج کر رہا تھا, وہ بندہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو سندھ ہاؤس کی ملکیت جس کے پاس تھی, وہ پولیٹیکل پارٹی اور اس کے لوگ یہ سارا مینج کر رہے ہیں. یہ میں نے ان کا تو لینا دینا نہیں بیچارے, یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے, ان کا دماغ ہی نہیں ہے اتنا. یہ اپنی گیم الگ کر رہے تھے, وہ اپنی گیم الگ کر رہے تھے. اور آج بھی سب سے زیادہ جو فائدے میں ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. اچھا, ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے واقعی وہ کر دیا جو مجھے لگتا تھا وہ نہیں کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس نے کر دیا تو ہم بھی کریں گے. میں اپنے کام پہ لگ. عمران خان کو سپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے جس کی بھی حکومت گرائی غلطی کیا. مجیب کے دور کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں, جو بھٹو کے ساتھ ہوا وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا, اس کے بعد میں آیا. اب جو کچھ پرویز مشرف نے کیا وہ ہم نے دیکھا ہوا تھا. لیکن جو کچھ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدانوں کے ساتھ کیا, وہ سیاستدان بڑے بدنام تھے اور ان کے کیسز بڑے کھلے ڈلے تھے. ساری دنیا کو پتا تھا کہ یہ چوری ہوئی ہے. اور وہ نظر دیکھیں, سرے محل نظر آتا ہے, آپ جا کے ہاتھ لگا کے دیکھ لیتے ہیں. آپ کو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ نظر آتے ہیں, آپ ان کے باہر سے چکر لگائیں, جا کے ہاتھ لگا کے دیکھیں, بلڈنگ ہے وہاں پہ, دونوں کی زیارت کی, ہاتھ لگا کے آپ دیکھ لیں, آپ کو نظر آتے ہیں وہاں پر تو زائرین کو جانا. اچھا, عمران خان کی آپ کس چیز کو ہاتھ لگائیں گے؟ جا کے آپ القادر یونیورسٹی کو ہاتھ لگائیں گے, اندر بچے پڑھ رہے ہیں, وہ فرق آپ کو نظر آتا ہے. تو عمران خان کی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ سودا بکا نہیں. ہمیں یہ سمجھ آئی کہ معاشرتی علوم کی جو کتاب ہمیں پڑھائی گئی ہے بچپن سے, ہم ایک مخصوص پنجرے میں پاکستانیوں کو بڑا کیا جاتا ہے. اس پنجرے کے اندر ہماری ایک مخصوص افزائش ہوتی ہے, جسمانی بھی اور دماغی بھی. دولت شاہ کی چوئیاں جس طرح. جب ہم اس پنجرے میں سے نکلے اور ہم نے براڈر پکچر کو دیکھا تو وہ سارے لوگ جو ہمیں ویلن نظر آتے تھے ان میں سے بیشتر ہیرو بن گئے, اور وہ سارے لوگ جو ہمیں ہیرو نظر آتے تھے وہ اچانک ہمیں لگنا شروع ہو گیا کہ یہ تو ویلن ہے, انہوں نے تو تباہی پھیری ہوئی ہے. اس کے بعد پھر میں نے کہا مشن اب یہی ہے. عمران خان کو تو مجھے نہیں پتا, لیکن اب مشن یہی ہے کہ اب یہ والا کام کرنا ہے ساری زندگی. اسٹیبلشمنٹ کو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست میں سے مداخلت سے باز کرنا ہے.
इनको इनके काम पे लगाना है, और जो सिविलियंस हैं कीड़े मकोड़े, उनको मौका दें मुल्क चलाने का। हम कीड़े मकोड़े ज्यादा अच्छा मुल्क चला लेंगे।